بیوی بیمار ہے، نہیں مانا لام یلد ولم یولد، دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل۔ جو زبان میں ہو وہ دل میں ہو وہ صادق ہے، مانو گے نا؟ اگر زبان میں اور دل میں اور تو منافق ہے نا۔ کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے۔ بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا، اور منافق دل کی نماز کیسے ہوگی؟ وہی ہیں منافق دل والے جو 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ وہ دل باطن ہے، زبان ظاہر ہے، اس کے ساتھ باطن نہیں ہے، وہ فرقوں میں چلی گئی۔ اب اس نماز حقیقت کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنا ہوگا، دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا، پھر کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے۔ اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں۔ پھر کوشش کرو گے اخبار سالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی۔ پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے۔ اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ 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 الصمد، دل کہے گا اللہ اللہ لم یلد ولم یولد، دل کہے گا اللہ اللہ۔ اب زبان جو کچھ زبان میں وہی دل میں، زبان اقرار کر رہے، دل تصدیق کر رہے ہے، اور جسم عمل کر رہے۔ اب زبان میں زہر، دل میں باطن، باطن اور زہر مل گیا۔ زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں۔ زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ۔ زبان کا کمال ہے، امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو، یہ جو تمہارا اخفا یہ اس کا کمال ہے، اس لوتھڑے کا کیا؟ اخفا کا کمال ہے، وہاں بولتے ہیں یہاں سنتا ہے یہ، اور اس قلب کا کمال ہے، یہاں گونجتا ہے ارشد مولے والے سنتے بن کے مست ملنگ رہیں گے، دنیا والے دنگ رہیں گے، لاکھ ظلم و ستم سہیں گے۔ یہ قلب یہاں گونجے گا، عرش مولا والے سنیں گے۔ اس تمہاری نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا، وہ نماز مومن کا معراج ہے۔ اگر پوری زندگی میں 2 رکعتیں بھی ایسی مل جائیں تو ان ہزاروں رکعتوں سے بہتر۔ یہ نماز حقیقت ہے، اور یہ تمہارا پہلی سنت ہے۔ حضور پاک غار حرام میں جاتے کیا کرتے؟ نمازیں تو تھیں نہیں، ذکر الہی کرتے۔ پھر جب آپ لوگوں کو مسلمان بناتے، نمازیں اس وقت بھی نہیں تھیں، نمازیں تو بعد میں اتری، اس وقت مسلمان کیوں کرتے؟ ذکر الہی کرتے۔ بس ذکر الہی کرتے رہے، کئی سال کرتے رہے، ذکر الہی سے ان کے سینے منور ہو گئے۔ پھر جب نمازیں اتری، شب معراج میں اتری، تو پھر وہ حلقوں میں نہیں اٹکی، سیدھی سینوں میں گئیں۔ یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے۔ 5 رکن ہے، پہلا رکن کلمت، اور کلمے کے لیے حدیث شریف افضل ذکر کلمت طیب، اور ذکر کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے عطا کرتے لیتے میرا ذکر کر۔ خرید و فروخت میں بھی اس سے غافل نہ ہونا، یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے، اور یہ تمہارے قرآن مجید کا پہلا لفظ بھی ہے۔ الف لام میم تم کہتے ہو حروف مقطعات، آگے چلو۔ سلطان صاحب نے فرمایا میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، میں نے قرآن مجید کا پہلا لفظ لے لیا، الف سے اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ چمک اٹھا۔ حضور پاک نے چمکا ہوا سینہ دیکھا اور سینے سے سینہ لگا لیا، وہ سارے علم سینے میں خود بخود ہی آ گئے۔ الف سے اللہ اللہ کر، اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ ہی پڑھتا رہے، اگر اس سے بھی ڈرتا ہے تو میم سے محمد رسول اللہ ہی پڑھے، اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے پھر کتاب میں لگا رہے۔ یہ لوگ الف لام میم والے نور سے ہدایت ہیں، اور آگے کتاب سے ہدایت ہے۔ کتاب کا کوئی اعتبار نہیں تو یہ گمراہ بھی کر سکتی ہے، لیکن الف لام میم والے نور کی ہدایت والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ذاکر کبھی گمراہ نہیں ہوتا، یہ مانتے ہیں اسے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے،
لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دیوبندی ہو جائے یا مرزئی ہو جائے یا وہابی ہو جائے. تیرا شاہی میرا شاہی، دینوں دنیا کی بھلائی، میرا ماہی تیرا ماہی. وہ سنی کا سنی ہی رہے گا، وہ غیر مقلد کبھی نہیں ہو سکتا. ہر آدمی کو گمان ہے اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے. جس سے پوچھو کیا حال ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا. اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے، بڑا کرم. کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا. اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، بڑا کرم. کیوں؟ غریب خاندان سے تھا، اتنا بڑا افسر بن گیا، کرم نہیں تو اور کیا. اور ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو تمہاری نادانی ہے. اور یہ چیزیں تو کافروں کو بھی دی ہیں، جو کافروں کو دی وہ تم کو دی، تمہارے پر کیا کرم ہوا ہے؟ اگر تم نے اس کے کرم دیکھنا کہ واقعی اس کا کرم تمہارے اوپر ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ. وہ آیت ہے کہ کیا ایمان والوں کے دل وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ذکر اللہ میں جھک جائیں. اس کے ذکر میں جھک جاؤ. 2 4 5 6 دن میں اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی، اس کا کرم ہو گیا. اذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے. اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جمتا، الٹا وحشت ہوتی ہے، الٹا اس کے خلاف ہو گئے، تو تمہارے پر اب کا کوئی کرم نہیں. اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا. اپنے آپ کو پہچاننے کا راز میں کیا ہوں، میرا مرشد کیا ہے، اور مجھ پہ رب کتنا کریم ہے، یہ کسوٹی ہے. بندے اور رب کے درمیان ایک ہتھیار ہے، وہ دل ہے. کہتا ہے اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو اس ٹیلی فون کو صاف کر لینا. اور کسی چیز سے تعلق نہیں ہے، اس دل سے تعلق ہے. اس دل کو صاف کر لینا. اب دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. وہ بھی دل ذکر کرے تو زبان سے زبان پاک ہوگی نا، دل سے دل پاک ہوگا نا. جب وہ دل کا ذکر سیکھے گا تو اس کا دل پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا. اگر ٹیلی فون صاف بھی ہو، ٹھیک بھی پڑا ہو، تب بھی اس کو 2 بجلی کی تاروں کی ضرورت ہے. اگر یہ صاف ہو جائے تب بھی اس دنیا کا نظام بجلی کا ہے، اس دنیا کا نظام نور کا ہے. اس دل میں ذرا بھی نور آ جائے، جس طرح لوہے کو لوہے سے نسبت ہے. مقناطیس معمولی سی سوئی کو دور سے کھینچ لیتا ہے، تانبے کو کیوں نہیں کھینچتا ہے؟ نسبت ہے نا لوہے کو، لوہے کو کھینچتا ہے. اسی طرح ذرا سا بھی نور آ جائے، وہ نور کا گولہ سے پیوست ہو جاتا ہے، اور آدمی کو اس سے نسبت ہو جاتی ہے. اب لوگ دعا مانگتے ہیں، قبول نہیں ہوتی. قبول نہیں ہوتی تب ولیوں کے پاس جاتے ہیں نا. بھائی ان کا ٹیلی فون ہے ہی نہیں ہے. دعائیں کرتے ہیں اب کاتبین پتہ نہیں کب اوپر بھیجیں گے، کب وہ درخواستیں دیکھے نہ دیکھے. ولیوں کے پاس کیوں؟ ان کے ٹیلی فون صاف ہے نا، فوراً جاتے ہیں، جو بات کرتے ہیں فوراً اوپر پہنچ جاتی ہے. جب اوپر پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. اور یہ جو ٹیلی فون ولیوں میں، وہ بھی تمہاری طرح تھے، انہوں نے اپنے ٹیلی فونوں کو صاف کیا تو وہ وہاں تک پہنچے، تم بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہو. اور جب کوئی ہر شخص اللہ اللہ کرتا ہے، دل سے اللہ اللہ کرتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. آپ کسی بھی شخص کو امریکہ میں بیٹھے، آپ اس کو دل سے یاد کریں، 40 دن یاد کریں، دل کو دل سے اس کا خط آ جائے گی. جب آپ اللہ کو دل سے یاد کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں لیتا. بھائی اس کے لیے ایک نماز پڑھو 10 کا ثواب دے دیتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرو 10 واپس کر لیتا ہے. اس سے تھوڑی سی بھی محبت کرو، وہ اس سے بہت زیادہ محبت پھر کرتا ہے، کیونکہ وہ احسان نہیں اس کو لیتا. محبت کا بدلہ محبت. پھر جب وہ اسے محبت کرتا ہے پھر وہ عشق کا مقام ہے. تو جتھے عشق پہنچاوے اتھے ایمان کو بھی خبر کوئی نہیں ہے. پھر میں تیرا اور تو میرا، میرا ماہی تیرا ماہی.